اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ حمد و ستائش خداوند بزرگ و برتر کے لیے سزاوار ہے کہ جس کی مدح تک بولنے والے کی رسائی ناممکن ہے۔ وہ رب کائنات کے جو رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، لم یلد ہے ولم یولد ہے۔ خالق کائنات پر تمام تر درود و سلام ہے، اور اس کے بعد تمام تر درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میری زبان سے برسیں گے پھول آج کے دن، بہت ہی خوش ہیں علی و بطول آج کے دن۔ حسن آئے ہیں تکمیل پنجتن کے لیے، درود کا ہے مسلسل نزول آج کے دن۔ آج کا ہمارا پوڈ کاسٹ امام حسن علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے حوالے سے ہے، اور آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ایک بہت ہی اہم مہمان خصوصی جو کہ بہت ہی خاص ہیں اور اپنے بہت ہی خوبصورت انداز میں کلام پیش کرتے ہیں، اہل بیت علیہ السلام کی ثنا خوانی کرتے ہیں، شاہد علی شاہد برادر ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ آج کے پوڈ کاسٹ میں ہمیں جوائن کیا ہے انہوں نے، اور انشاءاللہ تعالی ہم ان سے مختلف موضوعات پر امام حسن علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے ان سے کلام سنیں گے۔ اس سے پہلے امام حسن علیہ السلام کے بارے میں کچھ عرض کرتے چلوں کہ امام حسن علیہ السلام کون ہے۔ امام حسن مجتبیٰ جو کہ آسمان امامت و ولایت کے دوسرے امام ہیں، اور یہ فرزند علی و زہرا ہیں۔ امام حسن علیہ السلام کہ جنہوں نے تقریباً 40 اور 50 ہجری کے درمیان میں ان کی امامت و خلافت کا دور رہا، اور انہوں نے 7 ماہ تک اپنے بابا کے ساتھ جو ہے وہ خلافت و امامت کے عہدے کو منصب کو سنبھالا ہے۔ امام حسن علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ جو ہم کہیں شجاع بھی ہیں اور مظلوم بھی ہیں۔ امام حسن علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ امام نے جنگ نہیں لڑی اور صلح کی ہے۔ تو اس بارے میں ہم یہ عرض کرتے چلیں، اور انشاءاللہ کلام کی صورت میں بھی آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا کہ امام حسن علیہ السلام نے صلح کیوں کی ہے اور جنگ کیوں نہیں کی۔ اور میں یہ کہتی چلوں کہ روایات میں ہمیں ملتا ہے کہ امام چاہے بیٹھ جائے چاہے قیام کرے، امام امام ہوتا ہے، اس کی قدر و منزلت وہی ہوتی ہے، اس کا مرتبہ، اس کے مقام، اس کا منصب، اس کی عزت و احترام ویسے ہی ہے جیسے کہ قیام کیے ہوئے امام کا ہے۔ چاہے امام بیٹھا ہے یا قیام کی حالت میں ہے، چاہے جنگ کی حالت میں ہے، چاہے سقوط کی حالت میں ہے، امام امام ہوتا ہے۔ تو امام حسن علیہ السلام کے بارے میں عرض کرتی چلوں کہ امام نے جنگ نہیں کی، کیوں نہیں کی؟ اس تمام جو ماجرا ہے اور یہ تمام واقعات یہ ہیں کہ امام کو جنگ نہ کرنے کی وجہ یہ رہی کہ امام کو ایسے جو تھے صحابہ اور ساتھی، جیسے کہ مولا علی علیہ السلام کی مظلومیت ہے اور امام حسین کو ساتھی ملے، لیکن امام حسن علیہ السلام کو نہیں ملے۔ جس طرح امام حسن علیہ السلام نے اپنے بابا علی کے ساتھ کوفہ تشریف لائے ہیں، اور وہاں پر اس کے بعد جب امام مدینہ میں تھے، اور وہاں پر معاویہ نے کیا کیا ہے، اپنے وہ کیس جو تھا امام حسن علیہ السلام کے لشکر کا، وہاں پر معاویہ نے اپنی چال چلی ہے۔ اس نے آ کر یہ مشہور کیا کہ امام حسن علیہ السلام نے معاویہ سے صلح کر لی ہے، اور کیس کو یہ لوگوں کے درمیان مشہور کر دیا کہ جو کیس امام حسن علیہ السلام کے لشکر میں تھا وہ معاویہ کے ساتھ مل گیا ہے۔ یعنی اس طرح کی پلاننگز کی گئیں، جس وجہ سے امام نے دیکھا کہ اب یہاں پر جنگ کی صورتحال ناممکن ہے۔ اگر امام جنگ لڑیں گے تو وہ صحابی، وہ ساتھی اور وہ ناصرین امام کے ساتھ موجود نہیں تھے جن کے ساتھ کی وجہ سے امام جو تھے وہ جنگ لڑ سکتے، اور جو ہے دین اسلام کو اور جو شریعت محمدی کو اس کا دفاع اس طریقے سے کر سکتے۔ لیکن امام نے پھر بھی، بے شک امام نے جنگ نہیں لڑی، لیکن امام نے اس صلح کی شرائط کے ساتھ یہ ثابت کر دیا کہ اگر امام جنگ نہیں بھی لڑ رہے تو بھی امام اپنے بغیر تلوار، بغیر تیر، بغیر ہتھیار کے ساتھ امام نے دشمن کے جو ہے وہ ناک رگڑی ہے، اور اس طرح سے شکست دی ہے کہ جو آج اس قدر مشہور ہے کہ صلح امام حسن علیہ السلام کے صورت میں ہمارے سامنے پیش ہے۔ کس طرح سے امام نے کیا؟ پہلے اس سے یہ عرض کرتی چلوں کہ امام نے پہلے تمام امت سے اور لوگوں سے پوچھا ہے کہ آیا میں صلح کے لیے تیار ہو جاؤں یا میں جنگ لڑوں؟ تو تمام لوگوں نے کہا البقی، بقی کا نعرہ بلند کیا، جس سے امام سمجھ گئے کہ یہاں پر جنگ کے لیے کھڑے ہونا اور قیام کرنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ امت اور جو کہ لوگ ہیں وہ اس طرح سے تیار نہیں ہے کہ جنگ کی جائے۔ تو امام کو پھر معاویہ نے
ایک سفید پیپر اور ایک اس کے اوپر دستخط اور مہر ثبت کر کے بھیجا کہ آپ چاہیں جو مرضی شرائط اس پر لکھ دیجیے، ہم قبول کریں گے اور آپ صلح کر لیجئے۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو اگر خاموش بھی رہتی ہیں تو اس میں بھی پیغام خداوند عالم ہوتا ہے، اس میں بھی بہت سے میسیجز ہوتے ہیں ہمارے لیے۔ تو امام نے کیا صلح کی، اس کی چند شرائط میں عرض کروں گی اور پھر میں اپنے برادر کی طرف بڑھوں گی کہ وہ اس کلام کے ذریعے امام کی شجاعت کو ظاہر کریں۔ کہ امام نے پہلے سب سے جو شرط رکھی ہے وہ یہ رکھی کہ امام کہتے ہیں کہ بے شک معاویہ خلافت لے لے، معاویہ خلیفہ بن جائے، لیکن جو حکم ہوگا وہ شریعت کے مطابق ہوگا، وہ سنت خداوند یعنی سنت اور قرآن کے مطابق ہوگا اور خلیفہ راشدین کی سنت کے مطابق ہوگا۔ یعنی یہ امام نے شرط لگا دی کہ وہ چاہے خلیفہ بن جائے لیکن اس کو تمام تر جو کام کرنے پڑیں گے وہ قرآن و سنت کے مطابق کرنے پڑیں گے۔ اور اس کے بعد امام کہتے ہیں کہ اس کو معاویہ کو یہ ماننا پڑے گا کہ وہ شیعان حیدری کرار اور تمام مومنین کے ساتھ کیا ہے وہ ظلم و ستم نہیں کرے گا، ان کو تنگ نہیں کرے گا، انہیں عزت و احترام کے ساتھ زندگی گزارنے کا موقع فراہم کرے گا۔ اس طرح سے امام نے یہ جو مفہوم ہے وہ آپ کے سامنے عرض کر رہی ہوں۔ اور پھر امام نے کہا کہ مولا علی ابن ابی طالب کو کہ سب و شتم جو کہ اذانوں میں کیا جاتا تھا، ممبروں سے کیا جاتا تھا، اس کو امام نے روکنے کی شرط عائد کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ امام نے فرمایا ہے کہ خلافت جو ہے وہ معاویہ لے لے، لیکن بعد میں یعنی ایک شرط یہ بھی رکھی گئی کہ بعد میں جو خلیفہ اگر معاویہ چلا جائے گا اس کے بعد معاویہ اپنی طرف سے کسی اور کو خلیفہ نامزد نہیں کرے گا۔ اس طرح کی شرائط امام نے لکھ کر بھیجی ہیں، جس کی وجہ سے اگر معاویہ چاہتا بھی تو وہ اس طرح سے کام نہیں کر سکتا تھا جس طرح سے وہ خود چاہ رہا تھا۔ تو امام کی شرائط دیکھتے ہوئے معلوم ہوا کہ امام نے شرطیں لگا کر شرائط کے ذریعے سے صلح بھی کی ہے اور اسلام کا دفاع بھی کیا ہے اور خداوند متعال کے قرآن کا اور شریعت کا اور ائمہ معصومین کا اور ولایت کا دفاع کیا ہے۔ تو میں بلا تاخیر اپنے برادر شاہد علی شاہد کی طرف بڑھتی ہوں کہ وہ کلام کی صورت میں اپنے مخصوص انداز میں امام حسن علیہ السلام کی صلح کو پیش کیجئے کہ کس طرح سے انہوں نے معاویہ کو شکست دی ہے۔ جی بسم اللہ کیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ سب سے پہلے تو آپ کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ ذکر محمد والے محمد کرنے کا موقع فراہم کیا، اور جو آپ نے اتنی بہترین ایک مولا امام حسن علیہ السلام کی حیات زندگی کے حوالے سے جو آپ نے صلح کے حوالے سے جو ایک بہترین تفصیل آپ نے بتائی احسن انداز میں، ضروری ہے اس چیز کے لیے، کیونکہ ہم جس طرح آپ ابھی کہہ رہی تھی صلح کے حوالے سے جب آپ گفتگو کر رہی تھی تو آپ نے بیچ میں کہا تھا کہ امام بیٹھا ہوا ہو یا کھڑا ہو، امام امام ہوتا ہے۔ بے شک تو یقیناً ایسا ہی ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں اکثر و بیشتر پورے سال میں اگر ہم ذکر محمد والے محمد پر اگر نظر ثانی کریں تو مولا امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے بہت کم گفتگو کی جاتی ہے، بالکل ایسے بنسبت مولا امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے۔ تو اس میں بالکل بھی ہمیں کیونکہ ہماری ناقص ذہن کے حوالے سے یہ ہم کوشچن کر رہے ہوتے ہیں نا کہ مولا امام حسن علیہ السلام، کیونکہ مولا امام حسن علیہ السلام کا مقام یہ ہے کہ وہ امام حسین کے مولا تھے، تو امام حسین علیہ السلام کے مولا امام حسن علیہ السلام، تو ان کا کیا مقام تھا؟ وہی بات آ گئی کہ مولا امام حسن ہو یا امام حسین ہو، چاہے یہ پہلے امام سے لے کر 11 آج آخری حجت تک 12 امام تک ہو، امام امام ہوتا ہے۔ تو یقیناً ہمارے یہ ناقص ذہن میں اس طرح کے سوال آتے ہیں کہ فلاں امام کے لیے ہم اتنا زیادہ ذکر کرتے ہیں، واقعات بیان کرتے ہیں، محفلیں کا انعقاد کراتے ہیں، بٹ دیگر دوسرے تاجرین کے سننے کو ملتے ہیں، لیکن یہ کہ امام واقعاً امام ہی ہوتا ہے، اور سب کو ہم تمام مومنین کو واقعاً اس بات کی ضرورت ہے کہ اپنے محفلوں میں ہر امام کا ذکر کو زیادہ سے زیادہ کیا جائے، ان کی حیات کے بارے میں، حیات زندگی کے بارے میں، یہ سب ہمیں علم ہونا چاہیے، اور بہت اچھا ایک سلسلہ ہے۔ خدا آپ سب کی توفیقات میں اضافہ کریں۔ یقیناً میں ایک کلام سے انشاءاللہ آغاز کرتا ہوں۔ جی بسم اللہ۔ دو بند تحت اللفظ میں سنانا چاہوں گا، پھر اس کے بعد ایک ترنم میں ایک کلام مولا امام حسن علیہ السلام کا، کہ ثنائے مولا حسن کا جو اہتمام کیا، ماشاءاللہ،
ثنائے مولا حسن کا جو اہتمام کیا، ملائکہ نے بھی جھک کر ہمیں سلام کیا. سبحان زمانہ آج بھی حیران ہے فکر مولا پر، ماشاء اللہ زمانہ آج بھی حیران ہے فکر مولا پہ، قلم سے دین کی نصرت کا انتظام کیا. ماشاء اللہ سبحان اللہ. امیر شام کی شاہی اجاڑ، امیر شام کی شاہی اجاڑ کر دیکھو، علی کے لال نے صلح کا اہتمام کیا. سبحان اللہ. تو یقیناً ہم جو صلح کو لے کر جو بہت زیادہ ہمارے مومنین کو پرابلم کا سامنا ہوتا ہے، کیونکہ علم نہیں ہوتا ہے تو ہم صلح کو یقیناً ہم سمجھتے ہیں کہ مولا امام حسین علیہ السلام کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا تو جی صلح جی کیا. بالکل. تو وہ اس وجہ سے کیونکہ ہمارے پاس علم نہیں ہوتا ہے نا. امام آپ نے ابھی جیسا بتایا کہ امام خاموش بھی ہو تو اس میں امت کی اصلاح ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے. تو دین کی بقا ہوتی ہے خاموشی میں بھی. تو بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صلح کیا اس پہ شرائط تھے، اور اس شرائط کو جب امام حسن علیہ السلام نے امیر شام معاویہ کو بھیجا تو انہوں نے اس شرائط پر عمل نہیں کر کے امام نے ان کو امام کے شرائط پر عمل نہیں کیا امیر شام نے، تو وہ بے نقاب ہو گیا پورے امت کے سامنے، بے نقاب ہو گیا. کیونکہ شرائط امام حسن علیہ السلام نے پوری امت کے سامنے علم تھا کہ امام حسن علیہ السلام نے یہ شرائط پر ہی امیر معاویہ سے صلح کیا، اور اس نے جب عمل نہیں کیا ان شرائطوں پر تو بے نقاب ہو گیا وہ، کہ اس کی اصلیت سامنے آ گئی لوگوں کے. وہ امام ہے. اب اسی کے حوالے سے مولا امام حسین علیہ السلام کے جو فرزند ہے جو کہ کربلا میں مولا امام حسین علیہ السلام پر قربان ہوا، جو امیر لٹا کے کرب و بلا میں یہ جان قاسم نے، لٹا کے کرب و بلا میں یہ جان قاسم نے، بلندیوں پہ امام حسن کا نام کیا. تو یہ واقعہ امام حسن علیہ السلام کی جو صلح ہے وہ ہماری امت کی کامیابی اور دین کی بقا کے لیے ہی تھا. جی. اور اس امام حسن علیہ السلام کے لیے، تمام اماموں کے لیے میں یہ صرف اتنا ہی بات کہہ سکتا ہوں کہ ہم جو کہتے ہیں کہ مولا امام حسن علیہ السلام کی فضیلت زیادہ ہے امام حسن علیہ السلام کی، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اگر مولا امام حسن علیہ السلام کی جگہ مولا امام حسین علیہ السلام ہوتے تو وہ صلح کرتے ہیں، اور اگر امام حسین علیہ السلام کی جگہ مولا امام حسن علیہ السلام ہوتے تو کربلا میں قیام کرتے ہیں. تو سارے اماموں کا یہی ہے سلسلہ. تو یقیناً ہم اپنے وقت کے امام کے اس بابرکت دن کے صدقے میں ہم دعا گو ہیں کہ خدا جو ہے وہ ہمیں اپنے وقت کے امام کے لیے ہم ہمیشہ اور ہر پل آمادہ رہنے کی توفیق دے، کہ جس طرح امام سے لے کر 11 امام تک کو ان کی امت نے تنہا کیا جب جا کر شہید ہوئے امام. بالکل. تو پروردگار سے دعا گو ہیں کہ اسے امام توفیق دے ہمیں خداوند متعال کہ ہم اپنے وقت کے امام کو تنہا نہ چھوڑیں، اور ان کے سچے اور حقیقی انصاروں میں ہم سب کا شمار ہو انشاءاللہ. میں کلام کے چند بند آپ کے حضور پیش کرتا ہوں برائے خوشنودی امام زمانہ. بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. خدا کی پہچان بن کے جب سے مجھے تعارف ہوا حسن کا، ماشاءاللہ سبحان اللہ، کہ خدا کی پہچان بن کے جب سے مجھے تعارف ہوا حسن کا، سمجھ میں آنے لگا ہے تب سے مجھے بھی کچھ کچھ خدا حسن کا. سبحان اللہ. بطول عذرا کی گود میں وہ نزول جب کر چکا حسن کا، بطول عذرا
کی گود میں وہ نزول جب کر چکا حسن کا، علی کے ہونٹوں سے کام لے کر، علی کے ہونٹوں سے کام لے کر خدا نے بوسا لیا حسن کا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خدا کی پہچان بن کے جب سے مجھے تعارف ہوا حسن کا، ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ ابھی چراغوں کا سلسلہ تو جناب مہدی تلک چلے گا، ابھی چراغوں کا سلسلہ تو امام مہدی تلک چلے گا، ابھی تو زہرا کے گھر میں روشن، ابھی تو زہرا کے گھر میں روشن ہوا ہے پہلا دیا حسن کا۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خدا کی پہچان بن کے جب سے مجھے تعارف ہوا حسن کا، لقب بدلنے سے شام والوں کبھی مقدر نہیں بدلتے، بے شک سبحان اللہ۔ لقب بدلنے سے شام والوں کبھی مقدر نہیں بدلتے، فقیر خود کو امیر لکھ لے، فقیر خود کو امیر لکھ لے، نہ ہوگا ہم مرتبہ حسن کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔